بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریراً طلاق لکھ کر دینا، بائی ریٹن طلاق دینا، اس حوالے سے مسائل عرض کیے جائیں گے۔ مسئلہ، زبان سے الفاظ طلاق نہ کہے مگر کسی ایسی چیز پر لکھے کہ حروف نمایاں نہ ہوتے ہوں، مثلا پانی پر یا ہوا پر، تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی۔ اگر ایسی چیز پر لکھے کہ حروف ممتاز ہوتے ہوں، مثلا کاغذ یا تختہ وغیرہ پر، تو طلاق، اور طلاق کی نیت بھی ہو تو طلاق ہو جائے گی۔ تو اگر لکھ کر بھیجا، یعنی اس طرح لکھا کہ جس طرح خطوط لکھتے ہیں، خط وغیرہ بندہ لکھتا ہے، تو معمولی القاب و آداب کے بعد اپنا مطلب لکھتے ہیں، جب بھی ہو جائے گی۔ اور اگر نہ بھی بھیجے اور کاغذ پر لکھ دے کہ میں نے اسے طلاق دے دی، تو پھر بھی اسی وقت اس کے لکھتے ہی وہ عورت اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ عورت عدت اسی وقت ہی عدت شروع ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں، اور یہ طلاق لکھتے وقت پڑے گی، اسی وقت سے عدت شمار ہوگی۔ اور اگر یوں لکھا کہ میرا یہ خط جب تجھے پہنچے تجھے طلاق ہے، تو عورت کو جب تحریر پہنچے گی اس وقت طلاق ہوگی، عورت چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔ اور فرض کیجئے کہ عورت کو تحریر پہنچی ہی نہیں، مثلا اس نے نہ بھیجی یا رستے میں گم ہوگی، تو طلاق نہ ہوئی۔ اور اگر یہ تحریر عورت کے باپ کو ملی، اس نے چاک کر دی، اس نے پھاڑ دی، تو فرماتے ہیں کہ لڑکی کو نہ دی، تو اگر لڑکی کے تمام کاموں میں یہ تصرف کرتا ہے، باپ تصرف اختیار رکھتا ہے، تصرف کرتا ہے، اور وہ تحریر اس باپ کو اس شہر میں ملی، اس بندے کا خط، لڑکی کے خامن کا خط اس شہر میں ملا جس شہر میں اس کی بیٹی اس بندے کی بیوی رہتی ہے، اس شہر میں لڑکی کے باپ کو اس کا خط ملا جہاں لڑکی رہتی ہے، تو طلاق ہو گئی۔ اگر اس شہر میں اسے خط نہ ملا، کسی اور شہر میں ملا، تو پھر کیا ہوگا؟ ورنہ نہیں۔ مگر جب کہ تحریر آنے کی لڑکی کو خبر دی، اور وہ پھٹی ہوئی تحریر بھی اسے دی، خبر بھی دی کہ تیرے خامن نے لکھ کر یہ خط بھیجا، اس کے اندر طلاق بھیجی، اور پھر وہ ٹکڑے جو اس نے پھاڑے تھے وہ بھی اسے دے دیے، اور وہ پڑھنے میں آتی ہیں، اگر وہ ان ٹکڑوں کو جوڑ کر کچھ الفاظ نمایاں ہو جائیں، پڑھے جا سکتے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثلا کسی پرچے پر طلاق لکھی اور کہتا ہے کہ میں نے مشق کے طور پر لکھی ہے، تو قضان اس کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ مثلا 2 پرچوں پر یہ لکھا جب میری یہ تحریر تجھے پہنچے، 2 پرچوں پر یہ لکھا جب یہ میری تحریر تجھے پہنچے تجھے طلاق ہے، اور عورت کو دونوں پرچے پہنچے، عورت کو دونوں تحریریں پہنچی، تو قاضی 2 طلاقوں کا حکم دے گا۔ مثلا دوسرے سے طلاق لکھوا کر بھیجی تو طلاق ہو جائے گی۔ لکھنے والے سے کہا کہ میری عورت کو طلاق لکھ دے، تو یہ اقرار اطلاق ہے، یعنی اطلاق ہو جائے گی، یعنی یہ اقرار طلاق ہے، یعنی بندہ کہے کہ میری عورت کو طلاق لکھ دے، یہ اقرار، یہ اس کا بولنا اپنی زبان سے، یہ کیا ہے؟ طلاق ہے، اور اس طرح طلاق ہو جائے گی اگرچہ وہ بندہ خود نہ لکھے۔ مثلا عورت کو بذریعہ تحریر طلاق دینا سنت چاہتا ہے، یعنی طلاق سنت دینا چاہتا ہے، سنت طریقے سے طلاق دینا چاہتا ہے، تو اگر ایک طلاق دینی ہے، یوں لکھے کہ جب میری یہ تحریر تجھے پہنچے اس کے بعد حیض سے پاک ہونے پر تجھے طلاق ہے، حیض سے پاک ہوگی، طہر میں آ جائے گی، پاکی میں آ جائے گی، پھر تجھے طلاق ہے، اور 3 دینی ہوں۔ اگر عورت کو 3 طلاقیں دینی ہوں تو یوں لکھے کہ میری تحریر پہنچنے کے بعد جب تجھے حیض سے پاک ہو تجھے طلاق، پھر جب حیض سے پاک ہو تجھے طلاق،
پھر جب حیض سے پاک ہو تو تجھے طلاق۔ یوں لکھ دے میری تحریر پہنچنے پر تجھے سنت کے، یا اس طرح لکھ دے کہ میری تحریر جب تجھے پہنچے، ایک تو وہ ہے کہ ہر حیض کے بعد اسے طلاق لکھ دے، ٹھیک ہے، 3 حیض ہوں گے، 3 حیض کے بعد 3 پاکی، 3 مرتبہ وہ پاک ہوگی اور ہر پاکی کے اندر اسے طلاق وہ تصور کی جائے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں لکھے کہ میری تحریر تجھے پہنچے، میری تحریر تجھے پہنچنے پر سنت کے موافق 3 طلاقیں، تو یہ بھی اسی ترتیب سے ہی واقعہ ہوں گی جو کہ پیچھے ذکر کی گئی، یعنی جب اس کا یہ خط پہنچے گا تو اس کے بعد وہ حیض آئے گا، حیض کے بعد جب پاک ہوگی تو پہلی طلاق واقع ہوگی، پھر اس کے بعد پھر حیض آئے گا، پھر پاک ہوگی، پھر دوسری طلاق واقع ہوگی، پھر اس کے بعد پھر حیض آئے گا تو پھر پاک ہوگی، تو پھر اس کے بعد تیسری طلاق واقع ہوگی۔ جب تیسری طلاق ہوگی تو کیا ہوگا؟ طلاق مغلظ ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں ہر حیض سے پاک ہونے پر ایک طلاق پڑے گی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، عرض کی۔ اگر عورت کو حیض نہ آتا ہو تو لکھ دے کہ جب چاند ہو جائے تجھے طلاق، جب چاند ہو جائے، جب چاند نکل آئے تو تجھے طلاق، پھر دوسرے مہینے طلاق، پھر اسی طرح جب تیسرا چاند نکلے گا تو پھر اسے تیسری طلاق ہو جائے گی، اور وہی لفظ لکھ دے کہ سنت کے موافق 3 طلاقیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح بھی اس عورت کو طلاق سنت کے مطابق دی جا سکتی ہے۔ مثلا شوہر نے عورت کو خط لکھا، اس میں ضرورت کی جو باتیں لکھنی تھی لکھی، آخر میں یہ لکھ دیا جب میرا یہ خط تجھے پہنچے تجھے طلاق، پھر یہ طلاق کا جملہ مٹا کر، طلاق کا جملہ جو اس نے طلاق کا بیچ میں لکھا وہ مٹا کر خط بھیج دیا، طلاق کا جملہ مٹا کر خط بھیج دیا، تو عورت کو خط پہنچتے ہی طلاق ہو گئی۔ طلاق کیوں؟ اس نے بانیت اپنی عورت کو طلاق دینے کی نیت سے اس نے کاغذ کے اوپر وہ طلاق کا لفظ جب لکھا، اسی وقت ہی اس کی عورت کو طلاق منتقل ہوگی، اسی وقت ہی اس کی عورت اس کے نکاح سے خارج ہوگی، اس کے لفظ طلاق کو مٹا دینے سے طلاق واپس نہیں ہوگی، طلاق کا حکم ختم نہیں ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں علامہ بہار شریعت، اور اگر خط کا تمام مضمون مٹا دیا، یہ جو اس نے باتیں اپنی بیوی سے کرنی تھی خط کے اندر، وہ ساری کی ساری اس نے مٹا دی اور طلاق کا جملہ باقی رکھا، پہلے تھا کہ دوسرے تمام الفاظ موجود ہیں، ایک طلاق کا جملہ، طلاق کا لفظ اس نے مٹا دیا تو پھر طلاق علامہ صاحب فرماتے ہیں ہو جائے گی۔ اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس نے دوسرے تمام الفاظ مٹا دیے، لیکن طلاق والا جو جملہ ہے وہ باقی رکھا اور بھیج دیا، تو طلاق نہ ہوئی۔ اور اگر پہلے یہ لکھا کہ جب میرا یہ خط پہنچے تجھے طلاق، اور اس کے بعد اور مطلب کی باتیں لکھی، تو حکم بالعکس ہے، یعنی الفاظ طلاق مٹا دیے تو طلاق نہ ہوئی، اور باقی رکھے تو طلاق ہو گئی۔ اگر وہ طلاق باقی رکھتا ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ مثلا خط میں طلاق لکھی اور اس کے بعد متصل، یعنی طلاق لکھی، طلاق کے ساتھ ہی اس نے کیا لکھا؟ انشاءاللہ تعالی یہ لکھا تو طلاق نہ ہوئی، اور اگر فصل کے ساتھ لکھا تو طلاق ہوگی، یعنی اس نے لفظ طلاق کے بالکل ساتھ ہی لکھ دیا، کیا؟ انشاءاللہ، بالکل ساتھ ملا کے، تو پھر طلاق تحریراً طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ اگر اس نے لفظ طلاق تھوڑا سا فاصلے پر لکھا اور انشاءاللہ طلاق کے لفظ تھوڑا سا دور لکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں مثلا تحریر سے طلاق کے ثبوت میں، طلاق کے ثابت ہونے میں یہ ضروری ہے کہ شوہر اقرار کرے کہ میں نے لکھی یا میں نے لکھوائی، یا عورت اس پر گواہ پیش کرے کہ مرد اس کے خط سے مشابہ ہونا
یا उसके से उसी की तरह, यानी खामन के दस्तखत होने या उसी किसी मोर होना काफ़ी नहीं। यानी वो अल्लामा बहार शेख फरमाते हैं कि जब तहरीरन तलाक लिखी जाएगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि औरत मर्द का इकरार करना कि मैंने वाकई ये तलाक लिखी है, मैंने वाकई ये तलाक लिखवाई है। और अगर औरत अपने पास ही कोई खत बरामद करे, अपने पास से खत यानी कि उसके पास खत हो और वो कहे कि ये मेरे खामन ने खत भेजा तलाक का, तो उसके लिए क्या होगा? कहते हैं कि उसके लिए उसके मर्द का इकरार करना लाजमी है। अगर वो मर्द इकरार नहीं करता तो औरत के पास तलाक का खत है, तो उसके लिए ये नहीं हो सकता कि औरत के पास जो खत है वो उसके मर्द की लिखाई की जैसी की लिखाई का हो। अगर इस तरह का होगा तो मर्द ने इनकार किया तो फिर भी वो काबिल तस्लीम नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर उस तलाक नामे के ऊपर उसी के मर्द के जैसे दस्तखत हैं तो और फिर वो जो मर्द है उसने इकरार ना किया तो उसका ये काबिल कबूल नहीं। और इसी तरह अगर उस तलाक नामे के ऊपर मर्द की जैसी, जिस तरह की उसके पास मोहर है, स्टैंप है, उसी तरह की स्टैंप उस तलाक नामे पर लिखी हुई है तो फिर भी वो काफ़ी नहीं।